اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل اور میرا نام ہے جی وقاص۔ جس طرح میں نے آج آپ کو ایک شارٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جی میں امپورٹنٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اب ایک تھوڑی سی میری سے مسٹیک ہوگی یہ ہوگی ہے کہ جو آج کی ویڈیو بیسیکلی میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس کے لیے بنانے جا رہا ہوں، لیکن میں نے شارٹس میں فرسٹ ایئر کا بھی کہہ دیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ فرسٹ ایئر کا پیپر تو 22 مئی کو جا کے ہونا ہے بورڈ کا، تو لہٰذا ان کے لیے ابھی ویڈیو نہیں بنا رہا۔ سب سے پہلے سوری اس کے لیے۔ اور یہ ویڈیو جو ہوگی یہ بیسیکلی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، لیکن فرسٹ ایئر والوں نے بھاگنا نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ سیکنڈ ایئر کا جو کمپیوٹر کا پیپر ہے اس سے ہی اندازہ لگائیں گے ہم کہ جی فرسٹ ایئر کا پیپر کیسا آئے گا۔ اچھا، تو ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی ڈسکس کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہو تو ہم پھر تب بھی آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں گے نا۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ سیکنڈ ایئر کے اندر آپ کو کون سے چیپٹرز کو تیار کرنا چاہیے اور اس میں کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے سوال پوچھے تھے مجھ سے، ٹھیک ہے جی، اور یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کے اندر میں کمنٹس بھی کسی دن پڑھوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اور دوسرا یہ کہ پیپر جب آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے بورڈ کے پیپر میں تو آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بڑے امپورٹنٹ ہوگا یہ دوسرا جو اسٹیپ پوائنٹ ہے جو میں جس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ جی جہاں آگے اسکپ کر کے چلائیں، اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ سے کی رہ جائیں گی اور پھر آپ کے لیے آگے پریشانی ہوگی بورڈ کے پیپر میں۔ اس لیے اگر اچھے نمبر لینے ہیں تو غور سے یہ ویڈیو کو سنیں، تو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، جلدی آپ کو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور دیکھیں جی، کمپیوٹر کا پیپر آپ کا آئی تھنک 29 کو ہے، اور جب کمپیوٹر کے پیپر سیکنڈ ایئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب کو پتہ ہے جنہوں نے پڑھا ہے 7 چیپٹرز جو ہیں یہ آپ کے بیسیکلی ڈیٹا بیس اسیس سے ریلیٹڈ ہیں، اور باقی جو ہیں 8 میں سے لے کے 14 تک جو ہیں وہ آپ کے سی پروگرامنگ میں سے ہیں۔ جو شارٹ کویسچنز کا ایریا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے 7 چیپٹر میں سے آئیں گے۔ میں نے پیئرنگ اسکیم بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے سیکنڈ ایئر کی، آپ اس پیئرنگ اسکیم والی ویڈیو کو دیکھ لیں، اوپر آئی کا ایک بٹن ہوگا، اس آئی کے بٹن کے اوپر آپ جا کے کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے آپ کو پیئرنگ اسکیم کے مطابق بتایا ہوا ہے۔ اچھا، اب پیئرنگ اسکیم کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پیئرنگ اسکیم ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے شارٹ کویسچنز ہو گئے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہوگا وہ بھی آپ کے چیپٹر 8 اور 9 اور آئی تھنک 14 ہے، 8، 9 اور 14 میں سے آپ کے شارٹ کویسچن، وہ سارا پیئرنگ اسکیم کے اندر موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچنز کا حصہ جو ہے وہ آپ بیسیکلی زیادہ تر کر ہی لیں گے میرے خیال میں، اور آؤٹ پٹ والے سوال پوچھے جائیں گے، ایرر والے کی آئیڈینٹیفائی کریں، ایررز آپ کو کوڈ دیا جائے گا، آپ کو جو کوڈ دیا جائے گا نا آپ نے اسی میں سے ایرر فائنڈ کر کے دکھانا ہے۔ یہ نہیں کہ جی آپ اس میں ایک ہیڈر فائل اگر آپ کو نہیں دی تو آپ کہیں یہ غلطی ہے، جی غلطی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو جو کویسچن میں پوچھا جا رہا ہوگا نا، جو کویسچن آپ کو دیا جائے گا اس میں سے آپ نے غلطی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ تو سی لینگویج کے لحاظ سے تو وہ غلطی ہوگی، ہیڈر فائل نہ ہو، لیکن وہاں پہ جو آپ کو سوال کے اندر پوچھی جائے گی تو آپ نے اس کی مسٹیک کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ لکھ کے دینا ہے کہ مسٹ بھی یہ چیز پریزنٹ ہونی چاہیے، یہ نہ لکھ دینا کہ یہ ایرر ہے، یہاں پہ یہ موجود ہے نہیں ہے۔ تو آپ نے اس میں نہیں بتانا، آپ نے مسٹ بھی اور شوڈ بھی میں سینٹینسز دے کے لائن نمبرنگ کر کے آپ کو آنسرز بتانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اور آؤٹ پٹ والے کے اندر سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، پراپرلی اس کو چلا کے چیک کرنا ہے اپنے ذہن میں۔ آپ کو سارا چیزیں جنہوں نے میرے اسٹوڈنٹس نے جو پڑھا ہے، جو میرے چینل پہ بھی موجود ہیں اور میرے کالج میں بھی میرے پاس پڑھتے رہے، میرے لیے وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں جو یوٹیوب کے اوپر یہاں پہ کمیونٹی میں آپ میرے ساتھ سبسکرائب کر چکے ہیں، تو آپ بھی میرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ دل پہ مت لے لیجیے گا کہ سر آپ اپنے کالج کی بات کرتے نہیں، آپ یوٹیوب والے بھی میرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم لانگ کویسچنز کی بات کریں تو مائکروسافٹ اسیس جو پہلے 7 چیپٹرز ہیں ان میں سے آپ کو لانگ کویسچنز آنے ہیں۔ تو لانگ کویسچن چیپٹر 1 میں سے جو بن سکتے ہیں، ٹریڈیشنل فائل اپروچ کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، پھر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کے فیچرز پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی بی ایم ایس کے فیچرز ہو سکتے ہیں، ڈی بی ایم ایس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ میجورٹی یہ ہیں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس اس چیز کو اہم نہیں سمجھتے، میرے خیال میں آ سکتا ہے کہ ڈیٹا بیس کے ماڈلس، ہیرارکل ماڈل، نیٹ ورک ماڈل،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ریلیشنل ماڈل، اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. پھر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، یہ پہلے چیپٹر میں سے. دوسرے چیپٹر میں سے پرائمری کی، فورن کی، وہ جو ٹائپس آف کیز ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں. تھرڈ چیپٹر کے اندر یہاں پہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ تھرڈ میں ڈیٹیل میں کون سا زیادہ آتا ہے. ڈیٹا ماڈلنگ سے ریلیٹڈ آیا ہے یا ریلیشن شپس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف ریلیشن شپ، 1 to 1، مینی ٹو مینی ٹائپس آف ریلیشن شپس بتائیں. پھر لاجیکل اور کنسیپٹ، لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن سے ریلیٹڈ لانگ کوسچن بن سکتا ہے. لاجیکل ڈیٹا بیس کے کمپوننٹس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جس میں انٹیٹیز اور ریپرزینٹ دا انٹیٹیز، پھر ریلیشن شپ، مرج دا ریلیشنز، اس طرح کا کر کے ایک لانگ کوسچن ہے. میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا جو یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی ہیں اور کالج والے بھی، تو وہ آپ نے تیار کرنا ہے. چیپٹر 3 میں سے لازمی یہ کوسچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 میں سے وہ پیئرنگ اسکیم کے اندر میں نے آپ کو بتایا لازمی آپ نے پیئرنگ اسکیم دیکھنی ہے. تو فرسٹ، تھرڈ، 4 میں سے بھی آ سکتا ہے. 4 میں سے مکس کر کے ڈیفینیشنز بنا کے ایک لانگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ کو کوئی ایک ٹیبل دے دے اور اس ٹیبل کے مطابق آپ کو کہے کہ اس ٹیبل کو فرسٹ نارمل فارم میں کریں یا سیکنڈ نارمل فارم میں کریں یا تھرڈ نارمل فارم میں کریں. تو یہ ہو سکتا ہے اس دفعہ آ جائے کہ کوئی ٹیبل دے دے اور آپ کو کہے، یا آپ کو کوئی پارشل ڈیپینڈنسیز یا اس طرح کر کے فنکشنل ڈیپینڈنسیز کا مکس کر کے ایک سوال بنا کے لانگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. یا ڈیٹا انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیٹا انٹیگریٹی کی ٹائپس کیا ہیں جی، انٹیٹی اور ریفرنشیل انٹیگریٹی اس سے ریلیٹڈ، یا کون کون سے پرابلمز ارائز ہوتے ہیں، سینونیم، ہومونیم، ریڈنڈنسی، میوچل ایکسکلوسیونیس، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں 6 چیپٹر کی، 6 میں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں مائکروسافٹ ایسیس کی. ٹھیک ہے، اس طرح فیلڈ کی پراپرٹیز، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں فلٹرز کیا ہوتے ہیں، فلٹرز کی ٹائپس کتنی ہیں، فلٹر بائی فارم ہوتا ہے، فلٹر بائی سلیکشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس آف کیوریز، سلیکٹ کیوری، ایکشن کیوریز، اسی طرح کراس ٹیبل اور پیرامیٹرک کیوریز سے ریلیٹڈ بھی لانگ کوسچن بن سکتا ہے چیپٹر 6 میں سے. چیپٹر 6 کا پہلا پیج میں بھی ایک کوسچن ہے، ٹیبل کیا ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹیز بتائیں، یا اس کے پارٹس، یا اس کے اندر کیا کیا اویلیبل ہے. ٹیبل بنتا ہے روز اور کالمز کی بنیاد پر، تو وہ پہلا سوال بھی بن سکتا ہے، آسان ہے اس لیے. تو یہ آپ کا ہوگا. پھر پروگرامنگ سے ریلیٹڈ اگر بات کریں تو پروگرامنگ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیپٹر پہلا جو کوسچن ہوگا وہ آپ کا تھیوریٹیکل کوسچن ہوگا. تھیوریٹیکل کوسچن جو ہوگا وہ بیسیکلی چیپٹر 8 میں سے آئے گا جو پیئرنگ اسکیم کے اندر دیا ہوا ہے. اب یہ پیئرنگ اسکیم میں نے نہیں بنائی، مختلف پنجاب کے اندر مختلف جو ٹیچرز ہیں وہ مل کے بناتے ہیں. پھر یہ مختلف پاپولر ویب سائٹس ہیں جس طرح تعلیم 360، علم کی دنیا، اس طرح اور بھی بہت سی ہیں. تو وہاں پر یہ جی ساری کی ساری جو ہے پیئرنگ اسکیم اپلوڈ ہوتی ہیں اور 90% ٹھیک ہوتی ہیں، 10% ٹھیک نہیں بھی ہوتی، کبھی کبھی نہیں بھی آتا اس میں سے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں، پہلے تو بات ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو شروع میں یہ چیزیں نہیں بتاتا، اور یہ ہر روز پیئرنگ اسکیم ہر سال چینج ہوتی ہے تو نہ شروع میں آتی ہیں، یہ بورڈ کے پیپر کے قریب قریب اپلوڈ کی جاتی ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شروع میں ہو تو پھر پڑھنا ہی کسی نے کیا ہے. اس لیے پہلے تو ساری باتیں، سارا سلیبس پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چیپٹر 8 میں سے آپ کا ایررز والا یا کمپائلر، انٹرپریٹر، اسمبلر والا، یا ہائی لیول یا لو لیول لینگویجز، یا سی لینگویج جو ہے اس کے کریکٹرسٹکس، یا ہائی لیول لینگویجز کریکٹرسٹکس، اسی طرح ہاؤ ٹو لوڈ یا ایگزیکیوٹ اے پروگرام، بیسک جو پروگرام جو سی لینگویج کے چلایا کیسے جاتا ہے، اس میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، تو کمپائل کرتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں، وہ والا لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈفرینٹ ٹائپس آف ایررز، کون سا مشکل ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت دفعہ آ چکا ہے، لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جی اس دفعہ نہیں آئے گا، اس دفعہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ 8 چیپٹر میں سے تھیوری ہے. یہ 11 اور 12 چیپٹر میں سے آپ کا پروگرامز آئیں گے. اب 11 چیپٹر میں سے جو پروگرامز ہیں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ٹاپک بتا دیتا ہوں، ایف ایلس والا اور نیسٹڈ ایف ایلس والا اور سوئچ والے، یہ ان سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے پروگرامز ہیں وہ آپ تیار کر لیں. ایف ایلس، نیسٹڈ ایف ایلس اور سوئچ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی. سمپل ایف والے سوال کبھی نہیں آئیں گے، اس سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو یہاں پہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا تھا کہ یہ پروگرام کریں. ٹھیک ہے جی. سارا کچھ موجود ہے اس چینل کے اوپر، آپ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیوز دیکھیں گے پلے لسٹ میں سرچ کریں گے سیکنڈ ایئر کی، تب ہی آپ کو ملیں گے. پھر اس کے بعد آپ چیپٹر 12 کی بات کریں، اس میں سے بھی ایک پروگرام آئے گا. اس کے اندر سے جو پروگرام ہے وہ وائل، ڈو وائل اور فار لوپ سے
ریلیٹڈ ٹیبل والے ہو سکتے ہیں، فیکٹوریل والے ہو سکتے ہیں، یا سیریز والے کہ ایک سیریز آپ کو دے دی جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ اس دفعہ سیریز وہی ہوگی جو بک میں موجود ہوگی، ویلیوز آگے پیچھے ایکسچینج بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے جو سلیبس آپ نے جو پڑھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے چیز نہیں آئے گی، اس سے ملتی جلتی ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں، آگے پیچھے سوال کو کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ وہ بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا جو بک میں اویلیبل ہوگا. تو پروگرام آئیں گے. تو ابھی تک جو پیئرنگ اسکیم ہے اس کے اندر تو چیپٹر 12 اور 11 میں سے پروگرام کہا گیا، لیکن کچھ جگہ پہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کچھ جگہ پہ چیپٹر 12 میں سے لانگ کوسچن تھیوری والا بھی آ جاتا ہے کہ وائل لوپ کیا ہے، وائل لوپ کی ورکنگ اور ایکسپلین کریں اس کی ڈائیگرام. تو آپ اس طرح بھی اس سوال کو تیار کر کے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ رہیں گے جی پروگرام آئے گا، لیکن ہمیں کیونکہ پیئرنگ اسکیم کے اندر پروگرام کہا گیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طرح بھی یاد کرنا ہے کہ چیپٹر 12 میں سے وائل، ڈو وائل یا فار لوپ کے لانگ کوسچن اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی ایکسپلین کریں ورکنگ ود ڈائیگرام. ٹھیک ہے جی، فلو چارٹ ڈائیگرام بنا کے. تو یہ آپ کے جی بیسیکلی ان چیپٹرز کے میں نے بتا دی. آپ اس کو آپ تیار کریں تو آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے. کوئی پیپر مشکل نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو مین چیز جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہوگا بالکل آپ نے اپنے مائنڈ کو بالکل ٹھنڈا رکھنا ہے، ریلیکس رکھنا ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا. سب سے پہلی بات کہ آپ نے محنت کی ہوئی ہے، جنہوں نے ان کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. کمپیوٹر کا پیپر انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. بالکل آپ نے ریلیکس ہو کے پیپر دینا ہے. سب سے پہلے یہ جو 2 دن آپ کو چھٹی کی دیے جا رہے ہیں اس پیپر کے اندر، ایک سنڈے آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کو دوسری چھٹی مل گئی کمپیوٹر کے اندر. آپ اس کو صحیح طرح سے ریوائز کریں. ٹھیک ہے جی. اور ان 2 چھٹیوں کے اندر کوئی آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہمارے لیے کمپیوٹر نہیں ہو سکتا، 14 چیپٹر یہ ذہن سے نکال دیں، ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اہم چیپٹرز آپ کو میں نے پیئرنگ اسکیم میں بتائے ہیں، اسی کو دھیان دے دیں. اگر آپ کی تیاری شروع سے نہیں ہے تو آپ کے اچھے نمبرز آ جائیں گے، 50 تک بھی آ جائیں گے 75 میں سے، اگر اس کے اوپر فوکس کریں. اور پھر اس کے بعد بورڈ کے اندر آپ نے جو پیپر آپ کے سامنے پیپر آئے گا، آبجیکٹیو کا آرام سے کریں، تسلی سے کریں. پہلے سوال کو ڈیٹیل سے پڑھیں، کوئی جلدی نہیں ہے. سوال آگے پیچھے مکس بھی ہو سکتے ہیں، سوال کے اندر ورڈنگ چینج بھی کر سکتا ہے. سیدھا سیدھا اٹھا کے ایم سی کیوز نہیں دے گا، ہو سکتا ہے ایم سی کیوز گھما پھر آگے دے، کہ آپ آدھے جواب سوال پڑھیں اور ہو سکتا ہے کہ آدھے کے آگے اس نے کچھ اور پوچھا ہو، بک والا نہ ہو. تو اس لیے آپ نے ایم سی کیوز جو ہیں وہ غور سے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آنسر دینا ہے، جلدی میں نہیں دینا. سرکلز پراپرلی فل کرنے ہیں، مارکر کا یوز کرنا ہے، انک ریموور کا استعمال مت کیجیے گا. اور اس کے بعد کٹنگ نہیں کرنی، نہ ٹک لگانے. اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جی جو پیپر کے اوپر کویسچن نمبرنگ ہونی ہے وہ آپ نے پراپرلی وہی کرنی ہے جو آپ کو کویسچن پیپر کے اوپر جو سوال ہوگا. اگر آپ کو تیسرا سوال آتا ہے تو دوسرے کا تیسرا آتا ہے تو آپ نے پہلے تیسرا نمبر ہی لکھنا ہے. آپ کا اگر وہ پہلا سوال ہے تو آپ نے 1 نہیں لکھنا، آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے جو وہاں پہ موجود ہے. لیکن جب پیپر آپ کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ پیپر کو پڑھیں. ٹھیک ہے. سبجیکٹیو پیپر جب آپ کے سامنے آئے گا اس کو کم از کم 2 سے 3 منٹ پڑھیں. اس میں سے آسانی سے جو آپ کو آسان سوال لگتے ہیں اس کے اوپر پہلے سے ٹک لگا لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ کے باقی پیچھے ریمیننگ کویسچن کتنے رہ گئے. جو آپ کو 100% سوال آتے ہیں وہ پہلے کرنے ہیں آپ نے اٹیمپٹ، کیونکہ اور نہ ہی کسی سوال کے اوپر زیادہ انتظار کرتے رہنا ہے اگر آپ کو نہیں آتا، کیونکہ اس سے آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے اور آپ کے باقی سوال رہ جائیں گے. اب کوئی بھی سیکشن ہے، اگر آپ لانگ کویسچن پہلے کرنا چاہتے ہیں تو لانگ کویسچن پہلے کریں، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں. کیونکہ آپ کی شارٹ کویسچن میں 36 نمبر آنے ہیں. 36 نمبر زیادہ ضروری ہیں ایز کمپیئر ٹو 24. ٹھیک ہے. تو 36 نمبر والا پارٹ پہلے کریں، مطلب شارٹ کویسچنس پہلے کریں. اب شارٹ میں کویسچن نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جو آپ کو پہلے آپ آسان لگتا ہے وہ پہلے کر لیں. ٹھیک ہے جی. کوئی پابندی نہیں کہ پہلے 2 ہی کرنا ہے، یا پہلے 3 ہی کرنا ہے، یا پہلے 4 ہی کرنا ہے، یا 2 سے 3 کرنا ہے، 2 کے بعد 4 بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے شارٹ کویسچنس کو لانگ کویسچن کو شارٹ کویسچن میں مکس نہیں کرنا. ایک پراپر طریقے سے اگر چلیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. پراپر رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کٹنگ نہیں کرنی. جب آنسر اینڈ ہو تو آنسر اینڈ ہونے کے ساتھ چھوٹی سی ایک لائن لگائیں، ڈاٹ لگائیں ارد گرد، یہ بتانے کے لیے کہ آنسر ختم ہو گیا. تو یہ آپ کی بیسیکلی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں. اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے پیپر کے اندر اچھے مارکس بھی آئیں گے، اچھا پیپر ہوگا. اور کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہوتا. پیپر صرف آپ نے ساتھ روٹین میں اپنا اس کو تیار کریں، ڈیوائڈ کر لیں کام. آپ ایک دن کے اندر 2 گھنٹے میں یہ چیپٹر کرنا ہے، 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے بعد یہ کرنا ہے، تو پھر ہی
یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کہتے نہیں ہو سکتا تو یہ ساتھ ساتھ پڑھنا تھا. اب آپ کے لیے یہی آخری ہنٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. پھر آپ نے پیپر کے بارے میں لازم مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو پیپر کا بھی انشاءاللہ پراپر جب پیپر ہو جائے گا اس کا سارا پیپر حل کر کے آپ کو ویڈیو میں وہ بھی اس کے جواب آنسرز بھی دوں گا، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کتنے نمبر لیے. پھر آپ اپنے مجھے بتائیں گے کمنٹ کر کے جی ہم نے اتنے سوال ٹھیک کیے ہیں اور ہمارے اتنے نمبر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.